بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عزیز دوستوں، کرم فرما بزرگوں، پیارے عظیمی بچوں، السلام علیکم۔ آپ نے تقاریر بھی بہت سنی، کیسٹ بھی سنے، فلمیں بھی دیکھیں اور وقتاً فوقتاً جو مجالس ہوئیں اس میں بھی گفتگو ہوئی۔ کم و بیش ہزاروں سے تجاوز کر گئی ہیں ساری باتیں۔ کتابیں بھی ہیں جو آپ نے پڑھی، ماشاءاللہ تمہاری لہجہ اسکندر شور بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایسی بات ہے کہ جو اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کا ہر فرد، چاہے اس میں جانور ہوں، درخت ہوں، آدمی ہوں، اصل میں غائب ہونے اور ظاہر ہونے کا ایک کھیل ہے۔ اب یہ بات اگر آپ غور کریں تو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم دنیا میں نہیں تھے، جہاں بھی تھے اس کا نام غیب تھا اور غیب ہے۔ مثلا ایک دن کا بچہ ماں کے پیٹ میں جب تک ظاہر نہیں ہوا وہ غیب میں تھا، اور جب وہ 1 مہینے کا ہوا تو 1 مہینے کا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ 30 دن غائب ہو گئے۔ اسی طرح پیدائش کے بعد بھی ہر مخلوق غیب اور ظاہر ہونے کے ایک ایسے کھیل میں ہے کہ جس میں سوائے اس کے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں غیب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب میں اگر 80-85 سال کا ہوں، بالکل سیدھی سی بات ہے، میرے 85 سال غائب ہو گئے۔ اور اس طرح غائب ہو گئے کہ مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے وہ کہاں گئے۔ اگر بچپن کی تصویر مجھے آپ کو کسی کو دکھائی جائے تو یقیناً ہم اپنی تصویر نہیں پہچان سکتے جب تک کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تمہاری تصویر ہے۔ اسی صورت سے ہم سوتے ہیں تو جب نیند غائب ہو جاتی ہے تو بیدار ہو جاتے ہیں، اور جب بیداری غائب ہو جاتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ قد کاٹ کا بھی یہی ہے کہ بچہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا قد غائب ہو جاتا ہے، بڑھاپا آتا ہے تو جوانی غائب ہو جاتی ہے، اور بالآخر بڑھاپا اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ
ہماری حیثیت بالکل پیدائش سے پہلے کی ہو جاتی ہے. پیدائش سے پہلے ہم اپنے آپ کو نظر نہیں آتے، اور مرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو نظر نہیں آتے. نہ کچھ وہاں سے لے کے آتے ہیں، نہ کچھ یہاں سے دنیاوی سامان لے کے جاتے ہیں. مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آج میں آپ لوگوں سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں، یہ دنیا میں آنا نہیں ہے، یہ جانا ہے. مثلا ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ 1 سال کہیں رہے ساری زندگی، تو اس کو آنا نہیں کہیں گے. جب تک اس کے 20 سال غائب نہیں ہوں گے تو اس کی جو شخصیت ہے وہ نمایاں نہیں ہوگی. جب آتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہمیں کوئی لباس نہیں پہناتا، اور جب قبر کی پیٹ میں جاتے ہیں تب بھی کوئی لباس نہیں ہوتا. اوپر سے چادر ڈال دی، جب پیدا ہوا تب کپڑے ڈال دیے. تو کیا ساتھ لائے کیا لے گئے، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہی فقر ہے، یہی فقیری ہے، یہی اللہ رسیدگی ہے، اور یہی روحانیت ہے. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. رزق مٹی کو بھی ملتا ہے، رزق درختوں کو، پرندوں کو، چوپاؤں کو، پہاڑوں کو، سب کو ملتا ہے. یہ کوئی رزق کی کمائی جیسے ہم کہتے ہیں جی کماؤ، بہت سارے پیسے کما لو گے، یہ کہو گا وہ، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ ایک دھوکہ ہے، ایلیوژن ہے، فریب ہے. ماں کے پیٹ میں آئے رزق کا انتظام تھا. اب 9 مہینے تک اگر ہمیں رزق نہ ملتا ماں کے پیٹ میں تو ہماری نشوونمائی نہ ہوتی. دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا، ماں کے خون کو دودھ میں تبدیل کر دیا. ماں کے دل میں، باپ کے دل میں محبت ڈال دی. یہی ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے تو کتنا مال و دولت، گھر بار، کوٹھی باڑی، زمینیں، سونا چاندی، کیا ساتھ لے گئے؟ اس کا ایک ہی جواب ہوگا، کچھ بھی ساتھ نہیں لے گئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد آدمی دنیا بیزار ہو جائے، مفلوج ہو جائے. اللہ تعالیٰ مفلوج کو پسند نہیں کرتے. ہر مخلوق رزق کو تلاش کرتی ہے، رزق کھاتی ہے، رزق سے نشو نما اس کی ہوتی ہے. آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، وہ قانون یہ ہے کہ کون سا وہ رزق ہے جس رزق سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، اور کون سا وہ رزق ہے جس رزق کو آپ یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا.
بنیادی چیزیں ہوا، پانی، آکسیجن، سبزیاں، دودھ، کون سی ایسی چیز ہے جس کی آپ محنت کر کے دودھ نکال کے پی لیتے ہیں؟ بھینس کو بھوک لگی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دودھ دے دیتا ہے۔ زمین ہماری خدمت گزاری میں مصروف ہے، زمین بنجر ہو جائے، ہم کہاں سے گندم کھائیں گے، کہاں سے چاول کھائیں گے؟ یہ سب ایک اللہ تعالیٰ نے امتحان کا بنائی ہے دنیا، رزق در و بست اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب آپ دنیا میں نہیں آئے، جب بھی کھانا آپ کا کھایا آپ نے، اور جب دنیا سے جائیں گے تب بھی آپ کھانا کھائیں گے۔ جب عالم ارواح میں ہم رہتے تھے تو کہیں نہ کہیں رہتے تو ہوں گے، مرنے کے بعد عالم اعراف میں رہتے، پھر ہماری سزا جزا کو اگر آپ دیکھیں تو جنت و دوزخ میں رہتے ہیں، ٹھکانے تو ہیں۔ تو روحانیت کا منشا میں نے اب تک کے جو تجربہ کیا، یہ سوچا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا مالک، اپنا رازق در و بست اللہ کو سمجھیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جس رزق کو اچھا کہا ہے وہ رزق استعمال کریں، اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اونگ بھی نہیں آتی۔ تو روحانیت کا مقصد اصل اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ پیدائش سے پہلے کی زندگی پر غور کریں، یقین کریں، اور پیدا ہونے کے بعد ماں کے پیٹ میں جو رزق فراہم ہوا اس پر غور کریں، دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ماں باپ کے دل میں جو محبت ڈالی اس پر غور کریں، زمین پر غور کرو کہ زمین کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بندوں کی غذا کا سامان فراہم کرے۔ پانی ہم نہیں بناتے، اللہ نے پانی دیا، ہوا ہمارے بس میں نہیں ہے، آکسیجن ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں جو بھی کچھ کریں وہ اس لیے کرے کہ یہاں کچھ لے کر نہیں آئے اور یہاں سے کچھ لے کر نہیں جانا۔ اگر یہ یقین پختہ ہو جائے پھر تو روحانیت کا راستہ ملتا ہے، اور اگر یہ یقین ہی نہ ہو، اب تو یہ کہتے ہیں کام نہیں کریں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ بھائی بچپن میں کام نہیں کیا تو روٹی کہاں سے کھائی تھی؟ ماں کے پیٹ میں روٹی کہاں سے کھائی؟ آپ مرنے سے پہلے جو زندگی تھی اس کا موازنہ کریں، تجزیہ کریں، محاسبہ کریں، اور پیدائش سے پہلے کی زندگی کا موازنہ کریں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی موازنہ کریں۔ وہاں بھی کپڑے پہنتا ہے، وہاں بھی آدمی کھانا کھاتا ہے، وہاں بھی خوش رہتا ہے، ناخوش رہتا ہے، پورا کچھ بھی نہیں، ایک ریکارڈ ہے یہ دنیا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کرامن کاتبین اس سے لکھ رہے ہیں، ہمارا اپنا ضمیر ہی کہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی میں چوری کر لوں، وہ کہے گا نا بہت بری بات ہے، چوری نہ کرو۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے تو یار میرا بھی دل چاہتا ہے کہ نہ دیکھو بھائی اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر خود بتاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔
ضمیر کو تلاش کرو، ضمیر کو ڈھونڈو. جو یہاں کرو گے وہ سزا کے ساتھ ریکارڈ ہو جائے گا، اور جو کچھ نیک کام کرو گے وہ جزا کے ساتھ ریکارڈ ہو جائے گا. ریکارڈ زندگی ہے. اگر ریکارڈ ہمارا سزا والا بن گیا تو بھائی ہم وہاں سزا بھگتتے رہیں گے، اور وہاں کی کوئی مدت نہیں ہے. یہاں جو ہے نا 10 سال 20 سال جیل، وہاں جیل تو اب جب کب قیامت آئے، کب ہو کیا ہو. اور اگر جزا کا کام ہے تو بھائی یہاں بھی خوش، وہاں بھی خوش، اللہ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش. اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قانون بنا دیے خوش رہنے کے، اس پر عمل کریں. پیسہ دولت کیا چیز ہے ابھی آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. کیسے کیسے بادشاہ مر گئے، ٹنوں سونا چھوڑ گئے، جائیداد کی جائیدادیں چھوڑ گئے، ننگے آئے تھے ننگے چلے گئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. روحانیت کا منشا، کش کرامت، بابا جی نے یہ کام کر دیا، بابا جی نے وہ کام کر دیا، دعا کر دو، یہ کر دو، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اصل بات روحانیت کی یہ ہے کہ جس دنیا سے آئے ہو وہ آپ کا اصل وطن ہے، اور اس وطن کے بارے میں نہ صرف یہ کہ معلومات حاصل کرو بلکہ اس وطن میں جا کر واپس آؤ، پھر جاؤ، پھر واپس آؤ، پھر جاؤ، پھر واپس آؤ. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب یہ نہیں خودکشی کر لو، یعنی مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی آنا جانا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ دنیا اور وہ دنیا بیلنس ہو جائے گی، اور یہ روحانی علوم کے علاوہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اچھا، یہ بیچ میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں سورہ حشر میں ہے کہ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، تو یہ جو ابھی ساری گفتگو ہوئی ہے یہ اس آیت کی تشریح اس میں سے نکلتی ہے؟ بالکل نکلتی. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم چھپاتے ہو میں جانتا ہوں. مجھے ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کا میرے پاس ریکارڈ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں والراسخون فی العلم، ایسے بھی لوگ ہیں جو علم جانتے ہیں. علم کو اللہ تعالیٰ نے علم میں ان کو علم سکھایا ہے. یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں. کلو من عند ربنا، یقین بغیر مشاہدے کے کبھی نہیں ہوتا. پیغمبر علیہ السلام جتنے ہیں کیا انہیں عالم الغیب و شہادہ آپ نہیں کہیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، 2 کمانوں سے بھی کم اقرب کا بھی فاصلہ کم رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو باتیں چاہی وہ کی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب والشہادہ کا جتنا علم چاہا، علم کی تکمیل تو نہیں ہو سکتی. اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کا ہے،
وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے پیغمبروں نے فرمایا. لیکن جتنا علم اللہ تعالی نے عطا فرما دیا، اب جیسے حضرت خضر کا حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، پوری پھر وہ انہوں نے بتا بھی دیا کہ بھئی آپ کا اللہ یہ چاہتا ہے، آپ کا اللہ یہ چاہتا ہے، آپ کا اللہ یہ چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپ کے تخت آ جائے گا. جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں تخت آ جائے گا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اقرب، اقرب کا مطلب یہ کہ کوئی فاصلہ متعین نہیں کیا جا سکتا. اور بھائی جہاں تک غیب کا تعلق ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں غیب نہیں ہے. دیکھیں غیب وہ ہے جو آدمی کو حاصل نہ ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرما دیا وہ غیب کہاں رہا، وہ تو علم حضوری ہو گیا. اسی لیے عالم الغیب و شہادہ ایک ساتھ بیان ہوا ہے، مطلب اس میں ایک لطیف نقطہ یہ نکلتا ہے. ہاں علم الغیب و شہادہ، یعنی عالم الغیب جہاں عالم الغیب کا ذکر کیا وہیں شہادہ کا بھی، اس کا مطلب دونوں آپس میں لنک ہیں ایک دوسرے سے. دونوں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا میں نے فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. علم لدنی اس کا نام رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو چاہوں میں اپنی رحمت خاص سے دے گے. اس میں یہ نہیں آپ سیکھ سکتے ہیں، جس کو چاہوں اپنی رحمت خاص سے علم سکھاتا ہوں، اور وہ اس علم کا نام علم لدنی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب علم حاصل ہو گیا تو علم غیب کہاں رہا، وہ چیز غیب کہاں رہی. ہاں علم غیب نہیں رہا. آپ کے لیے علم غیب ہے، میرے لیے تو علم غیب جب ہوگا کہ جب میں یہ نہ جانتا ہوں کہ بھائی تمہاری جیب میں کتنے پیسے پڑے. اب جب مجھے پتا ہے تمہاری جیب میں 10 روپے پڑے ہوئے ہیں، اس کو تم کیا کہو گے بھائی؟ ان کے لیے علم غیب ہے، سب کے لیے. ابھی آپ کی جیب میں کیا پتہ نہیں، مجھ سے پوچھے تمہاری جیب میں کیا 10 روپے پڑے. اس کا مطلب ہے یہ ایک نسبتی چیز ہے، یہ گفٹ ہے، اور یہ وہی گفٹ ہے وہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، کہ ہم نے آدم کو علم الاسماء سکھایا. اسماء کیا؟ صفات. صفات کیا؟ ذات کا تعارف. صفات کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالی کا جو اپنا تعارف ہے بحیثیت خالق کے، اس میں سے اللہ نے جتنا چاہا آدم کو سکھا دیا. آدم کو سکھا دیا تو نو انسان کو سکھا دیا. اس لیے کہ آدم کا ورثہ ہی تو ہم سب ہیں. بھائی آدم کے علاوہ ہم کیا ہیں؟ ہمیں کیا کہیں گے؟ یہ ہمیں کیا کہیں گے؟ آدم نہیں کہیں گے. آدم کی اولاد. آدم کی اولاد آدم، بکری کی اولاد بکری، صحیح. ہاتھی کی اولاد ہاتھی. ہم بھی آدم ہی ہیں بھائی. آدم کی اولاد آدم، کبوتر کی اولاد کبوتر، مور کی اولاد مور. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے اپنی صفات کا کلھا، جتنی صفات ہماری ہے آدم کی حیثیت کے دائرے میں، وہ ہم نے سب کا سب آدم کو سکھا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ صفات. صفات کو کیا کہیں گے آپ؟ صفات کی کیا تعریف کریں گے؟ صفات یعنی ذات کا ایک حصہ. صفات کا یعنی کردار، کریکٹر، طرز فکر، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا چاہنا ہے کیا نہ چاہنا ہے، ان کو صفات کہتے ہیں. اور جو اس کی خاصیت ہے اس کو بھی کہتے ہیں.
یعنی جیسے لوہے کی خاصیت ہے، جیسے وہ بھی صفات ہے، وہ بھی صفات، وہ لوہے کی صفت ہے. اس میں تو مطلب اچھا برا نہیں آئے گا، لیکن اس میں خاص صرف صفت آئے گی. صفات ہے یہ. اب صفات کی پھر اللہ نے تعریف کی. کچھ صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری پسندیدہ ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو میری پسندیدہ نہیں ہے. اس کے دو کردار اللہ نے بنا دیے، ایک شیطان ایک رحمان. جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات ہیں وہ سب رحمان ہیں. رحمان کا وصف ہے، رحمان کی تعریف ہے، رحمان کی مشیت ہے، قدرت ہے، فطرت ہے. اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اگر دو تخلیقات نہیں ہوتی تو انتخاب کیسے ہوتا؟ پھر جنت دوزخ کا کیا تذکرہ ہوتا؟ اب دو کردار آپ کے سامنے، ایک بغاوت کا کردار ہے شیطان کا، ایک فرمانبرداری کا کردار ہے. آدم سے غلطی ہوئی، سہ ہوا، جو بھی ہوا، نافرمانی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اگر یہاں اس درخت کے قریب گئے تو جنت میں نہیں رہو گے. سہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، جو جس طرح بھی ہوا. اب آدم کا کیا کردار ہوا؟ رو رہے، گر گڑا رہے، اعتراف کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر آپ نے رحم نہیں کیا، معاف نہیں کیا تو پھر ہم تو، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو خسارے میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کا رونا دھونا پسند فرمایا. وہ کہا چلو ہم نے معاف کیا، لیکن اب چونکہ فیصلہ یہ تھا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ اگر اس شجر کے قریب آپ گئے تو جنت میں نہیں رہو گے، تم اپنے اوپر ظلم کرو گے. اب فیصلہ تو اللہ کا نہیں بدلے گا بھائی، اللہ نے فیصلہ کر دیا. یہ بھی قرآن میں کہہ دیا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ نے جو فطرت بنا دی ہے، اس میں نہ تغیر ہوتا ہے اور نہ اس میں تعطل ہوتا، نہ تبدیلی ہوتی نہ تعطل ہوتا. وہی ایک چیز پیغمبروں کا آنا. اب آخری، اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں جب تو آخری پیغمبر آ گئے، اب تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اڑ جائے گی، بعد لوگ چلے. اب ہم جو اس دنیا میں ہیں، ہماری یہ دنیا جو ہے یہ اس کا نام تغیر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس روز بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اسی دن تغیر شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا. پھر بچہ پیدا ہو گیا، پھر تغیر شروع ہو گیا. بڑھنا گھٹنا دونوں ہی تغیر ہے. دونوں تغیر. اچھا غیب ہوا، غیب سے آیا، اور ہر سیکنڈ غیب ہو رہا ہے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن عالم الغیب والشہادہ، کہ وہی غیب ہے، وہی شہادت ہے، وہ ہر وقت موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگِ جان سے اقرب. اقرب کیا مطلب ہوا اس کا؟ بندہ بھی غیب سے آ رہا ہے، غیب میں جا رہا ہے، غیب سے آ رہا ہے، غیب میں جا رہا ہے. کھانا کھا رہا ہے، غیب ہو رہا ہے. گندم بو رہا ہے، بیج غیب ہو رہا ہے. چاند غیب ہو رہا ہے، سورج غیب ہو رہا ہے. اب یہ کہہ رہا کہ صاحب وہ ادھر چھپ گیا، وہ ادھر چھپ گیا. ٹھیک ہے چھپ تو گیا، لیکن ہمیں تو نہیں ہے، ہمارے لیے تو غیب ہے. پھر ایک دن تو واقعی غائب ہوگی، اور ایک دن غائب بھی ہو جائے گا. روزانہ قیامت آ جائے گی، ختم ہو گیا،
سیارے کولپس ہو جائے گا. سیارے ابھی بھی ٹوٹ رہے ہیں بہت سارے. بہت سارے ہر وقت. یہ ہر وقت کا ہے. یہ ہر وقت کا عمل ہے. روز قیامت آتی ہے, روز نئے سیارے بنتے ہیں. یعنی سیارے پیدا بھی ہو رہے ہیں اور سیارے بڑھ بھی رہے ہیں اور سیارے اس لیے کہ بنا بھی ہو رہے ہیں. کن کا جو عمل ہے وہ نہیں ہو گیا. جس روز کن کا عمل ختم ہو جائے گا اس روز دنیا ختم ہو جائے گی. کن جو ہے اس کا برابر صدا گونج رہی ہے. کن 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 کن. تو یہ روزانہ یعنی دنیا پیدا ہو رہی ہے ایک کسی عالم میں کائنات میں. ہم پیدا ہو رہے ہیں یار روز بھائی جان. بھائی رات میں مر گیا تھا, صبح پھر پیدا ہو گیا. وہ جو نیند ہے وہ ایک مرنے کا ایک فیز ہے. وہ نیند جو ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ علم صرف آدم کو, آدم کی اولاد کو سکھایا ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اور اولیاء اللہ کے ذریعے پہنچا. وہ یہ کہ یہاں کوئی بھی چیز ہے عالم الغیب و شہادہ, کہ ابھی غیب ہے ابھی شہادت ہے, ابھی غیب ہے ابھی شہادت ہے, ابھی لیکن اصل غیب ہے. غیب سے شہادت بنے, شہادت سے غیب بنے, اور شہادت غیب شہادت غیب شہادت غیب, اس کا نام آپ لکھ دیں بچپن جوانی بڑھاپا اور بالآخر غیب. بالادستی جو ہے وہ غیب کی ہے. بالادستی تو بہت کم لفظ ہے, یعنی بیس غیب ہے. بیس بھائی تم یہ کیوں نہیں سوچتے تمہارے 50 سال کہاں گئے تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ پھر غیب میں چلے گئے نا. اب تم اس وقت ظاہر ہو گئے, اور کل جو ہے آج کہاں چلی جائے گی؟ غیب. پھر اور بالآخر کہاں چلے جاؤ گے؟ غیب. آئے کہاں سے تھے؟ غیب سے. پھر تو شہادہ جو ہے وہ ایک بہت ہی درمیانی ایک وقفہ ہے. ہاں, اب یہاں دو چیزیں ہو گئی ہیں. اب یہاں ٹائم اسپیس کا مسئلہ آ گیا. اسپیس یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا یار. جو سمجھو غیب اور شہادہ جو ہے وہ ہر وقت ہے. آدمی ہر لمحہ غیب ہو رہا ہے, ہر لمحہ ظاہر ہو رہا ہے, ہر لمحہ غیب ہو رہا ہے, ہر لمحہ ظاہر ہو رہا ہے, اور بالآخر غیب سے آیا تھا غیب میں چھپ رہا ہے. اب یہ پھر کوئی الگ بات ہے کہ غیب کے بعد بھی پھر عالمین ہے, وہ نئے زون ہے. وہ نئے زون ہے, اور اس نئے زون کا علم حاصل ہو سکتا ہے. اس دنیا میں ہم یہاں رہتے ہوئے اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں. اس کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں, وہاں جا بھی سکتے ہیں, وہاں رہ بھی سکتے ہیں, وہاں لوگوں سے مل بھی سکتے ہیں. یہ جو بزرگوں کی جو روحانی تربیت ہوتی ہے جن کو ارواح سے فیض ملتا ہے وہ اسی کا حصہ ہے. ویسے کیسا جو ارواح سے فیض. اس لیے کہ اصل تو جسم ہے نہیں, اصل تو روح ہے نا بھائی. شعور لاشعور کا چکر ہے سارا. سائنس نے بہت ترقی کی, لاشعور تک وہ ابھی نہیں پہنچے. اگر وہ لاشعور تک اب تک جتنی بھی ترقی ہوئی وہ زمین کے گلوب سے باہر نہیں گئی, اور اگر گئی ہے تو غلط فہمی ہے. بس تو کیا ہے؟ غلط فہمی ہے. غلط فہمی. گلوب سے باہر نہیں گئی. گلوب سے باہر جو چلا گیا وہ پھر روحانی ہو گیا. بس تو یہ جو روحانی لوگ ہیں جن کا جو واقعی میں روحانی لوگ ہیں تو ان کی جو رسائی ہے وہ گلوب سے باہر دوسرے عالمین تک ہوتی ہے. عام شب و روز, دن رات, کھاتے پیتے سوتے جاگتے. جو سمجھے خواب جو ہے ان کا وہ بیداری میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آپ جیسے آگے بڑھتے جائیں گے آپ جو چیزیں کھلتی جائیں گی. کھلتی جائیں گی. 23 کلاس ہیں. کلاس تو مطلب ایک کلاس نہیں ہے, ایک سال نہیں ہے. ہاں ایک سال نہیں ہے. ایک کلاس میں بہت سارے شعبے. ایک کلاس ایک مرحلہ ہے.
ایک کورس ہے جیسے کئی سال میں بھی ہو سکتا ہے، نہیں جو یہ کلاس ہے وہ کئی سال کی ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ علم ہے بالکل اقتصادی علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی بستہ لاؤ، کتاب لاؤ، کاپی لاؤ، پینسل لاؤ، اور جناب استاد کے اسکول جاؤ، وہاں سے آؤ جاؤ، یہ جو ہے یہ قربت سے ہوتا ہے، اس کے کوئی قلم دوات کاغذ نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی، جن لوگوں نے سنا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب لوگ سلسلے کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلی بات یہ خود سیکھیں۔ خصوصاً نگراں مراقبہ حال کی تو یہ بہت ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، شاگرد تو نہیں ہے، دوستوں کو، ساتھیوں کو بتاتے ہیں، وہ خود جانتے بھی ہوں، اس پہ ان کا خود عمل بھی ہو۔ اگر وہ خود نہیں جانتے، خود عمل نہیں ہوگا، تو وہی ہوگا کہ وہ سن کے چلے جائیں گے اور پاس امتحان میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بھائی جان کی فرمائش میں نے یہ بولا ہے، میں تو اب میں تھک گیا ہوں۔ سب بچوں کو دعا، جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں، روس میں، پاکستان میں، امریکہ میں، ہالینڈ میں، امریکہ میں، اور انگلینڈ کے مختلف شہروں میں، یو اے ای میں، وغیرہ وغیرہ، جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہوں، افریقہ میں، جرمنی میں، چین میں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اور سب کو جو میں نے آج عرض کیا ہے اس کے بارے میں غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس، اللہ حافظ۔